السلام علیکم، میں ہوں کرام اللہ جویا، میرے ساتھ موجود ہیں فیضان رضوی صاحب۔ اس ویلاگ میں ہم مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں آپ کے ساتھ شامل کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ایران امریکہ کے حوالے سے جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے اس میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا اپڈیٹ ہے۔ فیضان صاحب سے جانیں گے اس وقت کیا کہاں تک پہنچا مذاکرات کا معاملہ۔ اچھا اکرام صاحب، ہم نے لاسٹ 2 ویڈیوز کے اندر شیئر کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی خبریں چل رہی ہیں کہ ترکیہ کے اندر، اور جمعہ کا دن بتایا گیا کہ جمعہ کو ترکیہ کے اندر اب انقرہ استنبول دونوں کے نام ابھی بھی دونوں کے نام چل رہے ہیں کہ یہ جمعہ کو ترکیہ استنبول یا انقرہ کے اندر مذاکرات ہوں گے۔ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کنفرم کر دیا، وائٹ ہاؤس کے اندر گفتگو کر رہا تھا گزشتہ رات اوول آفس کے اندر، تو یہاں پر صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جی جمعہ کو آپ کے نمائندہ خصوصی جا رہے ہیں تو کیا چل رہا ہے، تو اس نے ڈیٹیلز تو نہیں بتائیں کہ کن معاملات پر نیگوشیشنز جو ہیں وہ ہوں گی، پہلا دور کن معاملات کن نکات پر ہوگا۔ بہرحال اس نے یہ کنفرم کر دیا کہ جمعہ کو ترکیہ کے اندر مذاکرات کا پہلا دور جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، آج ایک بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ صرف ترکیہ یا مصر یا متحدہ عرب امارات، قطر وغیرہ نہیں ہوں گے، بلکہ پاکستان کو، عمان کو اور سعودی عربیہ کو انویٹیشن ملا ہے۔ تو ٹوٹل یوں کہہ لیں کہ پاکستان سمیت 6 کنٹریز ہوں گے، پاکستان، سعودی عربیہ، قطر، مصر، عمان، متحدہ عرب امارات، امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات میں یہ 6 جو بڑے پرومیننٹ مسلم کنٹریز ہیں ان کو بھی انویٹیشن ملا ہے۔ اور فورن آفس نے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے کنفرم بھی کر دیا کہ ہاں پاکستان کو جو انویٹیشن ہے وہ ریسیو ہو چکا ہے، اور پاکستان کی جانب سے اسحاق ڈار، خبریں اس طرح کی ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے، کیونکہ فورن منسٹرز کے لیول پر ابھی یہ جو پہلا دور ہے نا، امریکہ کے نمائندے خصوصی ہوں گے، شاید مارکو روبیو بھی ہوں، اور باقی یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے فورن منسٹرز کو انوائٹ کیا گیا، اور اسحاق ڈار بھی وہاں پر جا رہے ہیں۔ فیضان صاحب، اب یہ جو مذاکرات میں پاکستان کی جو شمولیت ہے سفارتی سطح پر بڑا ایک کامیابی جو ہے وہ اس کو سمجھا جا رہا ہے، تو دوسری جانب ہمارے پڑوسی بھارت جو ہے ان کی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑا چیخ چہاڑا جو ہے وہ سنائی دے رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اچھا، یہ پاکستان ماضی میں اگر ہم دیکھیں نا، چاہے ایران کے جوہری مذاکرات ہوں یا اس طرح کی جتنی بھی پرومیننٹ بیٹھتے ہیں بڑے تنازعات کو لے کر، تو وہاں پر ہمیں قطر نظر آیا، وہاں پر ہمیں یو اے ای نظر آیا، مصر نظر آیا، ترکیہ تو بہت زیادہ پرومیننٹ رول یہ جو میڈیشن کا ہے نا، تو یہ ترکیہ تو ہمیں ادا کرتا ہوا نظر آیا۔ لیکن یہ یوں کہہ لیں کہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایران امریکہ جوہری مذاکرات، یہ بہت بڑے مذاکرات ہیں، بہت امپورٹنٹ مذاکرات ہیں، اور یہاں پر پاکستان کو انوائٹ کیا جانا، نو ڈاؤٹ کہ یہ خارجہ پالیسی کو لے کر اور پاکستان کو لے کر ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پر سعودی عربیہ اور ریجنل کنٹریز جو ہمیشہ سے، عمان بھی ہمیشہ سے جو ایران کے جوہری مذاکرات ہیں نا، ان میں عمان کی بھی پریزنس رہی، اور پھر قطر، مصر وغیرہ کی بھی پریزنس رہی، ترکیہ کی بھی رہی، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ پاکستان اس لیول پر، پاکستان کی موجودگی، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ بھارت کا میڈیا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کا میڈیا تو امریکہ کے ساتھ بھارت کی ایک بہت بڑی ڈیل طے پائی ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی لمبی چوڑی اپنے ٹرو سوشل کے اوپر پیغام لکھا کہ بڑا بہترین گریٹ لیڈر نریندر مودی ایک گریٹ لیڈر ہے، میرا بڑا بیسٹ فرینڈ ہے، اور بھارت پر سے اس نے ٹیرفز بھی ہٹا دیے ہیں اس شرط پر کہ جی آپ رشیا کا آئل نہیں خریدیں گے بلکہ وینیزویلا کا آئل، یعنی کہ امریکہ کا ہی آئل ہے نا، اب تو وینیزویلا کے آئل پر امریکہ قابض ہے۔ تو یہاں پر یوں کہہ لیں کہ امریکہ، یہ ساری جو جیت ہے نا، یہ ساری جو خارجہ پالیسی ہے یا انٹرنیشنل ارینا کے اندر، سب کو یہ لگ رہا ہے، جس سائڈ سے بیٹھ کر دیکھ لیں نا، آپ پاکستان کی سائڈ سے بیٹھ کر دیکھ لیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جی بھارت کا میڈیا جو ہے وہ چیخ رہا ہے، تو بھارت کی سائڈ سے بیٹھ کر دیکھ لیں تو بھارتیوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا چیخ رہا ہے ہماری اتنی بڑی ڈیل ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ۔ تو ہر سائڈ سے، جس سائڈ سے بھی بیٹھ کر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو امریکہ کی جیت نظر آئے گی۔ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہماری جیت ہے اور بھارت کی ہار ہے، بھارت کو لگ رہا ہوگا کہ ہماری جیت ہے اور پاکستان کی ہار ہے، روس کو یہ لگتا ہے کہ جی ہماری جیت ہے، یوکرین کی ہار ہے، یوکرین کو یہ لگتا ہے کہ جی ہماری جیت ہے، رشیا کی ہار ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، امریکہ کی جو پالیسی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دور میں جس طرح سے چل رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے
کہ یہ بڑی کامیابی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو وہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ ٹیکل کر رہا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی بے وقوف آدمی ہے، اس کی تعریفیں کرو تو خوش ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا. تو یہ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں نا اور براڈ پکچر زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو اپنا آپ ہی بے وقوف لگے گا. فیضان صاحب، بڑی جو مسلم ممالک کی طاقتیں ہیں وہ اس مذاکرات میں جا رہی ہیں، شامل ہو رہی ہیں، تو اس میں کیا ایران کا جو جوہری مذاکرات ہے اس میں کچھ فائدہ یا درست سمت میں آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں یہ؟ اچھا، یہ مذاکرات تو اکرام صاحب، یہ جو جتنے بھی کنٹریز کی پریزنس ہے نا، جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ اتنے پرومیننٹ کنٹریز کی پریزنس ہے تو کیا یہ درست سمت میں جوہری مذاکرات اس مرتبہ جائیں گے جبکہ یہ جائنٹس مسلم کنٹریز کے جائنٹس بیٹھ رہے ہیں؟ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ایران کے جوہری مذاکرات ہیں یا جو ایران کا تنازعہ ہے وہ بورڈ آف پیس کی سمت میں بڑھ رہا ہے. اب یہ جو کنٹریز ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا تو یہ آپ کو وہی وہ وائبز آ رہی ہوں گی کہ یہ تو وہی بورڈ آف پیس والے، وہ تو جو سارا جو انہوں نے اکٹھے ہو گئے بیٹھک لگا لی تو بورڈ آف پیس والے چہرے ہیں. اور بورڈ آف پیس کا سربراہ کون ہے؟ بورڈ آف پیس کا سربراہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کینیڈا کو انوائٹ کیا، پھر جناب اسے غصہ آیا کہ کینیڈا نے چائنا کے ساتھ ڈیل کر لی تو اس نے وہ جو انویٹیشن ہے وہ واپس لے لیا کینیڈا سے. تو اس طرح سے یہ جو کنٹریز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ہی چلے گی. ظاہر ہے کہ یہاں پر ان کی پریزنس سے خوش تو ہو گئے ہیں کہ ہمیں انوائٹ کیا جی، ہمیں انوائٹ کیا وہی ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن یہاں پر ان کی انویٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی چلے گی. ان کی کہاں چلے گی، بلکہ یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایران کو قائل کرنے کے لیے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا کہ سارے مل کے پش کرو ایران کو کہ زیرو انریچمنٹ پر لیا. تو بہرحال ان کی جانب سے جو پبلکلی جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں پاکستان کی جانب سے، سعودی عربیہ کی جانب سے، ترکیہ، قطر وغیرہ، تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو کردار ادا کر رہے ہیں اس معاملے کے پرامن حل کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ پرامن حل سے کیا مراد ہے کہ نو نیوکلیئر یہ مراد ہے، یا پھر ایران اپنے جو میزائل ہیں، بیلسٹک میزائل ہیں، ان کی رینج کو کم کر دے، اتنا کم کر دے کہ اردن اور مصر کو اپنے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے میزائل ہیں وہ ضائع نہ کرنے پڑے، روکنا نہ پڑے ایران کے میزائلوں کو، یا پھر جو پروکسیز ہیں، جو مزاحمت ہے ایران کی، ان کو جو سپورٹ ہے اس سے متعلق جو امریکہ کا مطالبہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تین جو ڈیمانڈز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، کیا یہ اس تجاویز کے اندر شامل ہوں گی، امریکہ کی تجاویز کے اندر؟ اور اگر یہ شامل ہوئیں تو ان تجاویز پر پاکستان سمیت یہ جو پرومیننٹ کنٹریز ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی جانب سے کیا وہی بات کی جائے گی جو رشیا اور چائنا کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی سویلین پرپس کے لیے تو اس کو اپنا جوہری پروگرام رکھنے دینا، اسرائیل کے پاس تو جوہری ہتھیار ہیں، تو ایران کے جوہری پروگرام سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر یہ ان کی جانب سے کہا جاتا ہے تو پھر تو ان کی جو پریزنس ہے یا ان کا جو رول ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوگا ان مذاکرات پر. فیضان صاحب، جو اس وقت بارڈر کی اوپننگ ہے اور بارڈر جو ہے وہ کھول دیا گیا اسرائیل کی جانب سے، تو اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی یا مسلم جو افواج ہیں ان کے غزہ میں انٹری جو ہے وہ اب ممکن ہو پائے گی؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. رافع بارڈر کی اوپننگ جو کہ اوپن ہو گیا، اور یہ جو بورڈ آف پیس بنا تھا نا، تو یہیں پر یہ اناؤنس کیا گیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ اب جب کہ بورڈ آف پیس بن گیا تو پہلا اعلان ہمارا یہ ہے کہ جی رافع بارڈر کھلے گا، اگلے ہفتے کھلے گا، اور وہ کھلا اگلے ہفتے. اور یہ اعلان کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اسرائیل کا صدر نہیں آیا تھا تو امریکہ ناراض ہو گیا تھا، تو امریکہ نے یہاں پر اناؤنس کر دیا تھا کہ جی رافع بارڈر کھولو اگلے ہفتے. اسرائیل نے بہت زیادہ نخرے کیے تھے ایک قیدی کی لاش کو لے کر، تو خبریں یہ بھی سامنے آئی تھی کہ امریکہ نے ایک قیدی کی لاش بھی جو ہے وہ چند دنوں میں، جو 2-2.5 مہینوں سے نہیں مل رہی تھی، وہ چند دنوں کے اندر اندر امریکہ کے پریشر کی وجہ سے وہ لاش بھی باہر آ گئی اور رافع بارڈر بھی کھل گیا. لیکن رافع بارڈر میں آپ کو بتا دوں کہ اکرام صاحب، جس طرح کا رافع بارڈر کھلا ہے تو ایک دن تو گزر گیا نا، رافع بارڈر کھلے ہوئے ایک دن گزر گیا. اب 20,000 شدید زخمی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، وہ سالوں سے انتظار کر رہے تھے.
اور یوں کہہ لیں کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کی امپلیمنٹیشن پہلے مرحلے کا پہلا نقطہ تھا یہ. تو اس وقت سے تو بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے کہ آج کھلے گا، کل کھلے گا، ہمیں ایجپٹ یا ترکیہ منتقل کیا جائے گا، آنکھ بنے گی، کوئی بازو بنے گا، کوئی ٹانگ بنے گی. وہ بہت زیادہ مشکل میں تھے، طوفان، بارشیں، سردی. تو یہ اب جب رافع بارڈر کھل گیا تو جو 20,000 شدید زخمی ہیں، تو پہلے دن کرام صاحب کتنے زخمی غزہ سے ایجپٹ منتقل ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں. پہلے دن 5 زخمی، صرف 5 زخمی. اور وہ بھی جس طرح سے انہوں نے گزارے رافع بارڈر سے جو اسرائیل کی سیکورٹی فورسز یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. سر 20,000 میں سے 5، اور بھائی 500 کو تو بھیج دیتے، چلو اگر 1,000 2,000 کو پہلے دن نہیں بھیج سکتے تھے، کرنا کیا، آپ نے گاڑی گزرنی ہے زخمی بار. چلو اگر آپ سیکورٹی چیک سے بھی گزارتے ہیں، 1 2 3 لیئرز بھی ہیں، تو کتنا ٹائم لگ جانا. 500 کو تو جانا چاہیے تھا نا پہلے دن، جو کہ سالوں سے انتظار کر رہے ہیں. 5 تو آپ 20,000 کا اندازہ لگا لیں کہ اگر 5 کر کے یہ بھیجیں گے شدید زخمیوں کو، تو پھر 20,000 20ویں ہزار کا نمبر کب آئے گا. اور جو ایجپٹ سے اندر آئے ہیں، غزہ کے اندر آئے ہیں پہلے دن، وہ 12 ہیں. وہ نہ شدید زخمی ہیں نہ ان کو کچھ ہے، وہ ایجپٹ کے اندر تھے اور انہوں نے اپنی سرزمین فلسطین میں واپس آنا تھا. تو 12 آئے ہیں پہلے دن. 24 گھنٹوں میں 12 لوگ آئے ہیں، تو 2 گھنٹے ایک کو لگے ہیں سیکورٹی چیک سے گزرنے میں. اور جو اندر آ گئے نا، ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا اکرام صاحب، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سرزمین فلسطین سے باہر نہ جائے، کیونکہ باہر جا کر اندر آنا اپنی سرزمین کے اندر اتنا مشکل ہے کہ انہوں نے کالی پٹیاں آنکھوں پر باندھی ہیں. اور خواتین کو میں بتا نہیں سکتا کہ کس طرح سے ان کی چیکنگ کی گئی ہے، کہ جیسے کوئی دہشت گرد جو ہے وہ اسرائیل کے اندر آ رہا ہو. وہ اپنی سرزمین کے اندر آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو حماس کی جماعت نے، یہ جو کنٹریز ہیں نا بورڈ آف پیس کے، ان کو حماس کی جماعت کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی یہ جو بورڈ آف پیس آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی کردار بھی ہے، یا صرف آپ چائے کافی پینے کے لیے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے انویٹیشن پر خوش ہونے کے لیے، اس کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے کے لیے آپ آتے ہیں، یا آپ نے کچھ کرنا بھی ہے. تو اگین یہاں پر بھی یہ بھی ایک مثال ہے اکرام صاحب ہمارے سامنے، کہ یہ جو جن کنٹریز کو بلایا ہے امریکہ نے، تو یہ وہاں پر جائیں گے، سوٹ بوٹ پہن کر جائیں گے، کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں گے، اور آگے آ کر نا ہمارے پرائم منسٹر تو آگے آ کر نا فرنٹ رو کے اندر وہ تصویر بنوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں تو ایک اپنی چپکلش ہے نا، پھر سوشل میڈیا کے اوپر مقابلہ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی اپنے لیڈر کی تصویر بھیج رہا ہوتا ہے اور یہ اپنے کی بھیج رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کہاں کھڑا. تو یار گرو اپنا، تو آپ کو باہر نکل آؤ ان چیزوں سے. کہ آپ نے کوئی کردار بھی تو ادا کرنا ہے، یا صرف فوٹو شوٹ کروانے کے لیے آپ وہاں پر جا رہے ہیں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا، اس سارا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر اسرائیل کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ سر اسرائیل، یہ جو امریکہ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف ہے نا، وہ ہوں گے نا یہاں پر ترکیہ کے اندر، انقرہ کے اندر یا استنبول کے اندر، جہاں پر بھی یہ بیٹھک لگتی ہے. تو یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں انکلوڈنگ اسحاق ڈار، جو بھی اپنے فورن منسٹرز بھیج رہے ہیں، تو امریکہ کی جانب سے سٹیو وٹکوف کی پریزنس جو ہے وہ خبروں کی صورت میں سامنے آئی ہے. اب دیکھیں گے کہ مارکو روبیو بھی جاتے ہیں یا کون کون امریکہ کی جانب سے کس کی پریزنس ہوتی ہے. بہرحال سٹیو وٹکوف کنفرم ہے. اور سٹیو وٹکوف ترکیہ پہنچنے سے پہلے، اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو جناب حاضری لگوانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کے اندر. اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو سلوٹ ماریں گے، سلام کریں گے، ان کو اعتماد میں لیں گے کہ جناب آپ نے فکر نہیں کرنی، ترکیہ جا رہے ہیں اور ہم نے بلا لیا اپنے ملازموں کو، اور وہ ایران کو پش کریں گے زیرو انریچمنٹ پر. اگر ایران نہیں مانتا تو پھر جناب آپ بے فکر رہیں، ہم مل کر ایران کی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے. تو اس طرح کی باتیں اس کی جانب سے جا کر کی جا رہی ہوں گی سٹیو وٹکوف کی جانب سے، کیونکہ اسرائیل کو بہت زیادہ پرابلم ہے. اسرائیل کو بہت زیادہ پرابلم ہے، اور اسرائیل بہت زیادہ زور بھی لگا رہا ہے. اپنے بندے بھی اس نے بھیجے نیتن یاہو نے، اور انہوں نے جا کر پش کرنے کی کوشش کی امریکہ کو، یار آؤ بس حملہ کرتے ہیں ایران کے اوپر، ایران کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں، کہ مذاکرات کے چکروں میں نہ پڑو. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مانا. خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مانا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، میں ایران کو نیگوشیشنز کی ٹیبل پر، زیرو انریچمنٹ پر لے آؤں گا، میں اپنے مطالبات منوا لوں اگر مذاکرات کی ٹیبل پر، تو تمہیں کیا پرابلم ہے اس سے. تو اسرائیل کو تو خیر بہت زیادہ پرابلم ہے. اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ نہ صرف ایران بلکہ ایران کی موجودگی کی وجہ سے جو مزاحمت ہے نا
وہ بھی پھر سے اٹھ کر کھڑی ہونے کی کوشش مزاحمت کی جانب سے کی جا رہی ہے. تو اسرائیل تو ان مذاکرات کے اندر نا اگر یہ درست سمت میں جاتے بھی ہیں تو اسرائیل ان کو درست سمت میں بڑھتا دیکھ کر اسرائیل تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ درست سمت میں مذاکرات بڑھیں, اور ابھی سے اسرائیل کی جانب سے روڑے بھی بہت زیادہ اٹکائے جا رہے ہیں. اور اگر یہ مذاکرات جو ہیں وہ درست سمت میں بڑھنے لگے, یا جیسے ہم گزشتہ ویڈیو کے اندر بات کر رہے تھے نا کہ ایک ایک قدم اگر یہ بڑھانے لگے تو پھر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دینا ہے. اسرائیل کو اتنا پرابلم ہے ان مذاکرات سے, اور اسرائیلی میڈیا بھرا پڑا ہے ان مذاکرات کی خبروں سے, ڈونلڈ ٹرمپ کو قائل کیا جا رہا ہے ان خبروں سے بھرا پڑا ہے. پھر ترکیہ کی پریزنس, پاکستان اور جو دیگر مسلم ممالک کو انوائٹ کیا گیا امریکہ کی جانب سے, ترکیہ کی جانب سے, تو اس پر بھی بہت زیادہ جو چیخ چلا رہا ہے جو اسرائیلی میڈیا ہے. تو اسرائیل تو بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ, اور ان مذاکرات کے دوران بھی اسرائیل, آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کو آخر اسرائیل جو ہے وہ قائل کیا کرنا ہے, اسرائیل نے آرڈر دینا ہے امریکہ کو, اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران امریکہ کی جانب سے, جیسے پہلے کیا تھا امریکہ نے مذاکرات کے دوران ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا, تو یہ اگر اب کرتا ہے نا امریکہ, تو پہلے تو عمان کے اوپر انگلیاں اٹھی تھی نا, اب ان سب مسلم اب ان سب کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی کہ تمہاری پریزنس کا پھر کیا فائدہ ہوا کہ امریکہ نے مذاکرات کے دوران جو ہے وہ, اگر اس طرح کی حرکت امریکہ کی جانب سے کی گئی تو یہ صرف سوٹ بوٹ پہن کر فوٹو شوٹ کروانے سے بہت بڑا رول ہے, یہ بہت پرومیننٹ رول ہے. اور یہ پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس لیول کی بیٹھک میں پاکستان کا اس لیول کا جو رول ہے, تو اس کو پلے کرنے کے لیے پھر تھوڑا سا سوٹ بوٹ اور چائے شائے سے یا کھڑے ہو کر تالیاں بجانے سے آگے بڑھنا پڑے گا. فیضان صاحب, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے جو ہے ایران کو منانا چاہ رہا ہے زیرو انریچمنٹ پر, کانفیڈنس ٹرمپ کو کس کا ہے؟ کیا پاکستان کا ہے یا پھر ان مسلم ممالک کا کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو مذاکرات کے ذریعے منا پائے گا؟ اچھا, ایران کو یہ صرف یہ پیس تھرو اسٹرینتھ کا اس کو کانفیڈنس ہے, اسے کسی مسلم کنٹری کا کانفیڈنس نہیں ہے, اسے کسی اسرائیل کا کانفیڈنس نہیں ہے. اسرائیل کو تو اس نے دیکھ لیا, اگر امریکہ نہ آتا تو اسرائیل کی تو بینڈ بجا دی تھی ایران. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ بھائی بڑا مارا اسرائیل کو ایران نے, اس لیے اسرائیل نے مجھے کہا ہے کہ جنگ کو بند کر دو. یہ پیس تھرو اسٹرینتھ, یہ اس کی ایک جو ہے نا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈ مین تھیری اس کو کہتے ہیں. میڈ مین تھیری یہ ہے اکرام صاحب کہ آپ کسی کو اتنا, یعنی کہ آپ کی دکان ہے نا, اور میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں آپ کی کنپٹی کے اوپر گن رکھ دوں اور میں کہوں بھائی دکان خالی کر کے میری ہے, نکل باہر نکل, تو آپ کہیں گے کہ نہیں یار تو سامان لے لے بھائی, تو سامان لے لے, میری دکان پہ قبضہ نہ کر. تو میں کہوں گا چل یہ سارا سامان اتار کے دے دے, تو آپ سمجھیں گے کہ میں جیت گیا, میں بچ گیا, میری دکان بچ گئی. حالانکہ میرا جو ٹارگٹ تھا نا وہ سامان ہی تھا, لیکن میں ذرا آگے سے ہو کر آپ کو ملوں گا. تو یہ ہوتی ہے میڈ مین تھیری. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا آگے سے ہو کر ملتا ہے کہ زیرو انریچمنٹ, میں اپنے میزائلوں کے رینج کو کم کرو, پراکسیز کی سپورٹ کو بند کر. تو ایٹ لیسٹ ایران جو ہے نا وہ کافی سارے مطالبات ڈونلڈ ٹرمپ کے مان لے کہ ٹھیک ہے بھائی میں 2% انریچ کروں گا, اچھا ٹھیک ہے میں میزائلوں کی رینج نا میں 500 کلومیٹر کر دیتا ہوں, میں اتنی کر دیتا ہوں کہ بھئی کہیں تو آئے نا ایران. تو یہ ذرا میڈ مین تھیری کے تحت جو ہے نا, پیس تھرو اسٹرینتھ کے تحت یہ اس طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں ایک ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے سر وائٹ ہاؤس کے اندر, اور یہ جو ہے نا وائٹ ہاؤس کے اندر وینیزویلا کے آپریشن کے بعد, یہ وینیزویلا کا پڑوسی ملک ہے کولمبیا. کولمبیا کے سربراہ اکرام صاحب, یہ کولمبیا کے سربراہ ڈونلڈ ٹرمپ کو گزشتہ دنوں کہہ رہے تھے کہ اگر تیرے میں ہمت ہے تو مجھے اغوا کر کے دکھا. ڈرپوک, یہ اونچی آواز میں کہہ رہے ڈرپوک. آج یہ وائٹ ہاؤس آیا ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ سے اوول آفس کے اندر پوچھا گیا کہ یار آپ کے کولمبیا کے سربراہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں, وہ تو کل تک آپ کو گالیاں دے رہے تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نہیں وہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. کیمرے کے اوپر اس نے کہا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, میری وینیزویلا والا آپریشن دیکھ کرنا, تو اب آ رہا ہے, کوئی نہیں, اچھی باتیں کر رہا ہے میرے لیے. تو یہ ہے اس کا پیس تھرو اسٹرینتھ کہ وینیزویلا کی ایپیسوڈ دیکھ کر وہ کولمبیا کے سربراہ جو کل تک کر تھا کہ مجھے اغوا کرے, وہ جا رہا ہے خود وائٹ ہاؤس کے اندر. تو یہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے نا, جو یہ اپنی اسٹرینتھ سمجھتا ہے, تو وہ اس کی یہ میڈ مین تھیری ہے یا پھر یہ پیس تھرو اسٹرینتھ ہے
یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھ رکھی ہے، اپنی یہ جو اسٹریٹجی ہے نا کہ بھائی بندوق رکھ کے دکان مانگو تو اگلا سامان تو دے دے گا، سامان تو دے دے گا. بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ ایک پرانے وقت کی کہاوت ہے کہ قاضی کے پاس ایک بندہ گیا، کہتا ہے کہ مجھے نا توپ کا لائسنس دیا جائے. تو قاضی نے بلا لیا اس بندے کو، بلائیں جس نے یہ درخواست کیا کہ مجھے توپ کا لائسنس دیا جائے. تو اس سے پوچھیں کہ توپ کو آپ کو توپ چاہیے کس لیے. تو وہ جب وہ قاضی کے پاس پہنچا اور کہتا ہے کہ قاضی صاحب میں نے اس لیے توپ کا لائسنس لکھا ہے کہ اگر توپ کا لکھوں گا تو آپ کلاشن کوف کا مجھے کلاشنکوف لائسنس دیں گے، اگر میں کلاشن کوف لکھتا تو آپ نے مجھے وہ غلیل کا لائسنس دے دینا تھا. تو بات تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہی والی ہوئی، کہیں یہ والی کہاوت تو نہیں پڑھی تھی ڈونلڈ ڈونلڈ ٹرمپ یہ ٹرمپ نے. بھائی جان یہ اپنی پوری پیس تھرو اسٹرینتھ والی اسٹریٹجی لڑائے گا، آخری دم تک لڑائے گا، اور ان کنٹریز کے تھرو لڑائے گا، یہ جو کنٹریز کو جن کو انوائٹ کیا نا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور اگر اکرام صاحب بات نہیں بنتی تو مذاکرات کے دوران بھی ایران کے اوپر جو ہے وہ اس کی جانب سے حملہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اگر کوئی اس خوش فہمی میں ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری بڑی سنتا ہے یا ان کی بڑی سنتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کسی کی بھی نہیں سنتا سوائے اسرائیل کے. تھینک یو ویری مچ، آپ نے بہت انفارمیشن دی. ویورز، فیضان صاحب نے مشرق وسطیٰ کی اور بالخصوص ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ رکھی. ہمارے اس یوٹیوب چینل پر جڑے رہیے گا، آپ کو تمام انفارمیشن مذاکرات کے حوالے سے اپڈیٹڈ ملتی رہے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی. اللہ نگہبان.